کیا یہ دعا کر سکتے ہیں کہ جہاں میں شادی کرنا چاہتا ہوں وہاں میری شادی ہو جائے؟ عافیت اس میں کہ یہ دعا کرے کہ یا اللہ اگر میرے حق میں بہتر ہے تو وہاں میری شادی ہو جائے، اس میں عافیت ہے۔ ہمیشہ اللہ پاک سے عافیت مانگنی چاہیے۔ حضرت امام احمد بن حنبل جو بہت بڑے امام ہیں مسلمانوں کے، کروڑوں ان کے مطلب ماننے والے مقلدین، ولی کامل، یہ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن کریم حفظ کیا اور پھر علم حدیث کی طرف میں مائل ہوا، تو اس میں اتنا میرا انہماک ہوا، مشغولیت ہوئی، بزی ہوا کہ وہ قرآن کریم کے حفظ میں کمزوری آ گئی۔ اب میں نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ میں نے کہا یا اللہ میرا حفظ قرآن مضبوط ہو جائے۔ میں نے دعا کی یا اللہ میرا حفظ قرآن مضبوط ہو جائے۔ دعا قبول ہوئی، لیکن کس طرح قبول ہوئی کہ جب مجھے قید کیا گیا، ان کے ساتھ مطلب آزمائش آئی تھی، ان کو مطلب جب قید کیا گیا تو اس قید کے دوران میں نے اپنا حفظ پکا کر لیا اور میں سمجھ گیا کہ میں نے عافیت ساتھ میں نہیں مانگی تھی۔ تو جب بھی مانگنا ہے تو ساتھ میں عافیت مانگا۔ اگر میں یہ کہتا کہ یا اللہ عافیت کے ساتھ میرا قرآن کریم کا جو حفظ ہے وہ مضبوط ہو جائے، تو مجھے یہ سزا میں یہ کام نہ کرنا پڑتا، اس سزا۔ تو یہ مطلب اسی طرح اب شادیاں ہو جائے، اب شادی کے بعد پھر کورٹ کے دھکے، میرے پاس تو ہم لوگ تو مطلب ذرا دنیا سے واسطے ایسے دیکھیں، یعنی کہ لو میرج کیے ہوئے پھر کورٹوں کے دھکے کھا رہے ہوتے کہ ہم نے لو میرج کیا اور اب یہ بولتی ہے مجھے طلاق دو، اب ہمارا کیس کورٹ میں چل رہا ہے، دعا کرنا۔ ارے اللہ کے نیک بندے، کاش تو پہلے دعا کروا لیتا کہ میں یہ کر رہا ہوں میرا حق میں بہتر ہو جائے، تو یہ کہ بعد میں۔ تو اس لیے مطلب ہمیشہ عافیت طلب کرنی چاہیے۔ عافیت کا معنی سلامتی، کہ جو میرے حق میں سلامتی ہے، جو میرے حق میں بہتر ہے وہ ہو، یہیں شادی ہو، یہ نہیں۔ لیکن اب وہ دل ایسا پھنس جاتا ہے کہ اس وقت بندہ جو ہے نا اندھا ہو جاتا ہے کہ بس یہ کام ہونا ہی چاہیے میرا، اس پہ کوئی صورت بس نہیں، میں زندہ نہیں رہ سکوں گا۔ یہ عارضی جذبات ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ جذبات کا تلاطم تھمتا ہے اور سب مطلب نارمل ہونے لگتا ہے۔ ایسے طلاقیں بھی ہوئی ہیں اس طرح کی شادیوں میں، کیونکہ پھر قریب آتے ہیں، ذہنی ہم آہنگی نہیں ہوتی، یہ الگ قوم کی، یہ الگ قوم، ماں باپ الگ بیزار، خاندان الگ تانا کشی کرتا ہے اور جینا حرام ہو جاتا ہے۔ پھر بعض اوقات ذہنی ہم آہنگی نہیں ہوتی، آپس میں بنتی نہیں ہے، تو یوں لڑائی ہو جاتی ہے، پھر طلاق ہو جاتی ہے۔ عافیت عافیت عافیت۔ اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ، یا اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت کی عافیت کا طلبگار ہوں۔ صلو علی الغبی صلی اللہ تعالی علی صلی محمد۔ اللہ علی محمد۔ اس میں بعضوں کو یہ جیسے اگر ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں بہتر فرما دے، تو سامنے سے یہ جواب بھی دیا جاتا ہے کہ یار آپ یہ دعا کر دو نا کہ جو میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ اسی میں بہتر فرما دے۔ یہ بھی لوگوں کی ایک آواز ہے، یعنی جیسا ہم کہیں نا اللہ آپ کے حق میں بہتر کر دے، تو پھر سامنے سے کہیں گے یار اللہ میرے حق میں، یعنی آپ کے حق میں بہتر ہو تو آپ کو ملے، ہم یہ کہہ دیں تو یار جو میں چاہتا ہوں آپ یہ دعا کر دو نا جو میں چاہتا ہوں وہی اللہ میرے حق میں بہتر کر دے۔ تو ہم نے وہی تو کہا کہ اللہ آپ کے حق میں بہتر کر دے، یعنی یہ اللہ اچھا اسی کو بہتر بنا دے، اگر بہتر نہ ہو تو ہے، یہ جرت تو ہے یہ، یعنی اللہ پاک یقیناً یعنی کہ قوی ہے، اس کی صفت ہے قوی۔ یہ بندے کو کہہ رہے کہ تو ایسا کر، تو بول، نہیں وہ اس کی دعا کے اوپر حسن ظن ہے اس کا کہ اس کو یہ اسے یہ دعا کروا لیتا ہے کہ یار آپ کہتے ہو کہ جیسے آپ کوئی جس سے بارے میں اس کو یہ دعا کر دے گا تو کام ہو جائے گا، تو وہ جواب میں یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں بہتر کر دے، تو وہ اس کو قبول کرنے کے بجائے سامنے سے یہ کہتے ہیں کہ یار آپ اگر یہ دعا کر دو تو کیا ہے کہ جو میں چاہتا ہوں یا جو میں کہہ رہا ہوں اللہ اسی کو میرے حق میں بہتر کر دے، تو اب یہ دعا کر دو، آپ کو تو دعا ہی کرنی ہے نا۔ یعنی مجھے بھی اس طرح کے کچھ تجربات ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کوئی ایسا کرتا آپ زیادہ کریں گے،
ہماری اس گفتگو کے بعد تو کیا کرنا اس طرح چاہیے؟ کی بات بھائی کیا کرنا چاہیے یہ ڈھونڈ رہے ہیں. جی جی اچھا، یہ